میں انقلاب لایا جو دنیا پہ چھا گئی. کتنی شخصیات تو بہت ساری ہے، لیکن ان میں سے کتنوں کا انتخاب کیا؟ 100 کا انتخاب کیا اور ان پر تاریخ لکھی. پیدا ہونے سے وفات تک ان کی ساری تاریخ. جب کتاب کو لکھا پہلے نمبر پر پروفٹ محمد. بولتے نہیں. میں نے کہا نا حق وہ ہے جو غیر کی زبان سے نکلا. جب اس نے لکھا تو پروفٹ محمد فرسٹ سیریل نے رکھ دیا، اس کے بعد اوروں کو رکھا. جب کتاب تیار ہوگی تو اپنوں نے اعتراض کیا، جناب آپ نے یہ کیا کیا؟ تو مسلمان ہے ہی نہیں، تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو پہلے نمبر پر کیوں لایا؟ انقلابی شخصیات کا انہوں نے لسٹ بنائی، ان کی تاریخ لکھی، ان کی سیرت لکھی، ان کی ہسٹری لکھی، لیکن پہلے نمبر پر محمد. سبحان اللہ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھ دیا، لوگوں نے سوال کیا، او مائیکل ہارٹ، یہ تم نے زیادتی کی، تو مسلمان نہیں ہے. کہا میں نے تاریخ کو اسلام اور مذہب کی بنیاد پر نہیں لکھا، تاریخ کی بنیاد پر لکھا. اگر مورخ کسی اور نمبر پر اس کا نام لکھ دے، پہلے نمبر پر کیوں لکھ دیا؟ تو اس مذہب کا ماننے والا نہیں ہے. کہا اگر میں محمد کا نام پہلے نمبر پر نہ لکھ لیتا تو تاریخ کے ساتھ انصاف نہ ہوتا. تاریخ کے ساتھ انصاف نہ ہوتا. اے مورخ مائیکل ہارٹ کیا وجہ ہے؟ کہا سنو میں نے پہلے نمبر پر محمد کو کیوں لایا؟ سبحان اللہ. بتا دو صحیح کیوں لایا؟ کہا میں نے 100 شخصیات کا مطالعہ کیا، بچپن سے لے کے بڑھاپا قبر تک سب کو میں نے پڑھ لیا، لیکن ہر ایک جس کو بھی میں نے مطالعہ کیا، ہر ایک 100 شخصیات کو میں نے درج کر دیا، ہر ایک کو میں نے پڑھا. انہوں نے کسی نہ کسی مدرسے میں، کسی نہ کسی درسگاہ میں، کسی نہ کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں استاد کے سامنے زانو تلمذ کیا، پھر علم حاصل کیا. اس کے بعد میدان میں سکھانے کے لیے نکلا. پہلے سیکھا پھر سکھایا، پہلے پڑھا پہلے داخلہ پھر پڑھایا. لیکن ان سب میں صرف ایک شخصیت میری نظر سے گزری ہے جس نے دنیا کے کسی مدرسے، سکول، کالج، یونیورسٹی استاد کے پاس پڑھا نہیں، لیکن دنیا کو پڑھا دیا ہے. ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے پڑھا نہیں پڑھاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں کبھی ایسا ہوا؟ کسی نے پڑھا نہیں لیکن پڑھایا. لیکن ایسا شخص دنیا میں ایک ہے، سبحان اللہ، جس نے مدرسوں سے، سکولوں سے پڑھا نہیں، لیکن ایسا پڑھایا جیسے کسی نے نہیں پڑھایا. سبحان اللہ. میں نے دیکھا کسی جگہ پڑھا نہیں، کسی جگہ سکھا نہیں، لیکن دنیا کو سکھایا. سبحان اللہ. اگر اجازت ہو بڑا پیارا شعر ہے میرے مصطفیٰ کے بارے میں. انداز حسینوں کو سبحان اللہ سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو
سبحان اللہ سبحان امی لقبی ہے، قرآن نے بھی مصطفیٰ کو امی کہہ دیا۔ اچھا بولا پورا مجمع سبحان اللہ۔ حقانیت کی بات کر رہا ہوں، جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ مصطفیٰ کو قرآن نے امی کہہ دیا۔ اب علماء بیٹھے ہیں، آپ ڈکشنری کھولیں گے، ابھی عربی لغت کی ڈکشنری جب کھولیں گے عربی لغت کی، آپ اوپر لکھیں گے حمزہ میم یا لکٹی چھوٹی یا جو ہوتی ہے امی، تو اس کا معنی نیچے پڑھیں گے ان پڑھ، illiterate، نہ پڑھا ہوا۔ مصطفیٰ کو اللہ امی کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سوال کیا میرے مولا امی ہونا کمی ہے، امی ہونا نقص ہے، امی ہونا عیب ہے؟ اللہ کہتا ہے امی ہونا کسی اور کے لیے کمی ہے۔ سبحان اللہ وہ امی ہوتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ امی ہونا امی ہونا یہ کمی ہے، کیونکہ جو امی ہوتا ہے نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، یہ کمی ہے، اس لیے عیب ہے، اس لیے نقص ہے۔ لیکن لوگوں میرے مصطفیٰ امی ضرور ہے، لیکن پڑھتا بھی ہے پڑھاتے بھی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہہ دیا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ امی لقبی ہے، یہی ہے حقانیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے تو امی، لیکن کتاب کیسی پڑھائی؟ سبحان اللہ بولو لوگو سبحان اللہ۔ ہے تو امی لیکن کتاب کیسی پڑھائی؟ سبحان اللہ جو ہزار سال تک بھی کوئی پڑھے گا تب بھی پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، سبحان اللہ تب بھی پوری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا کوئی خشک و تر نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔